بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے غدیر خم۔ غدیر خم کی حقیقت کیا ہے اور عید غدیر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے مدینہ منورہ واپسی کے موقع پر غدیر خم، جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے، وہاں خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور اس خطبے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت ارشاد فرمایا تھا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یعنی جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ اس کا پس منظر یہ تھا کہ حجۃ الوداع سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف والی یعنی عامل بنا کر بھیجا تھا، وہاں کے محصولات وغیرہ وصول کر کے ان کی تقسیم اور بیت المال کے حصے کی ادائیگی کے فوراً بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حج کی ادائیگی کے لیے پہنچے۔ اس موقع پر محصولات کی تقسیم وغیرہ کے حوالے سے بعض حضرات نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کیا، اور یہ اعتراض براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسی موقع پر انفرادی طور پر سمجھایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تصویب فرمائی، بلکہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ علی کا اس سے بھی زیادہ حق تھا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا حکم دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دل میں کدورت اور میل رکھنے سے منع فرمایا۔ چنانچہ ان حضرات کے دل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے بالکل صاف ہو گئے۔ وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد ہمارے دلوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ محبوب ہو گئے۔ البتہ اسی حوالے سے کچھ باتیں سفر حج سے واپسی تک قافلے میں گردش کرتی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قدر و منزلت اور ان کا حق ہونا بیان فرمائیں۔ چنانچہ سفر حج سے واپسی پر مقام غدیر خم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں بلیغ حکیمانہ اسلوب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق واضح فرمایا، اور جن لوگوں کے دل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی شکوہ یا شبہ تھا، اسے یوں ارشاد فرما کر دور فرما دیا، اللہم من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ۔ قال فلقیہ عمر بعد ذلك فقال ہنیئا لک یا ابن ابی طالب اصبحت وامسیت مولا کل مؤمن ومؤمنۃ، یعنی اے اللہ جو مجھے دوست رکھے گا وہ علی کو بھی دوست رکھے گا، میں جس کا محبوب ہوں گا علی بھی اس کا محبوب ہوگا۔ اے اللہ جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو اس کا دشمن ہو جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے تو فرمایا، اے ابن ابی طالب آپ کو مبارک ہو، آپ صبح اور شام ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت کے محبوب بن گئے۔ حضرات شیخین سمیت تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت پہلے سے تھی۔ جن چند لوگوں کے دلوں میں کچھ شبہات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد ان کے دل بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سے سرشار ہو گئے۔ اس خطبے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ بتلانا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب اور مقرب بندے ہیں، اور میرے اہل بیت سے تعلق رکھنا مقتضائے ایمان ہے، اور ان سے بغض اور عداوت یا نفرت و کدورت یہ ایمان کے منافی ہے۔ تو مذکورہ پس منظر سے یہ بات تو بخوبی واضح ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غدیر خم میں من کنت مولاہ فعلی مولاہ ارشاد فرمانا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اعلان کے لیے نہیں، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر و منزلت بیان کرنے اور معترضین کے جو شکوک تھے ان کو دور کرنے کے لیے تھا۔ نیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو ایک فریضہ لازمہ کے طور پر امت کی ذمہ داری قرار دینے کے لیے تھا، اور الحمدللہ اہل سنت کو اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں، اور بلا شبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہل ایمان ہی محبت رکھتے ہیں۔ مذکورہ خطبے اور ارشاد کی حقیقت یہی تھی جو بیان ہو چکی۔
باقی ایک گمراہ فرقہ اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خلافت بلا فصل ثابت کرتا ہے، اور چونکہ یہ خطبہ ماہ ذو الحجہ میں ہی ارشاد فرمایا تھا، اس لیے ماہ ذو الحجہ کی 18 تاریخ کو اسی خطبہ کی مناسبت سے عید مناتا ہے اور اسے عید غدیر کا نام دیا جاتا ہے۔ اس دن عید کی ابتدا کرنے والا ایک حاکم معز الدولہ گزرا ہے۔ اس شخص نے 18 ذو الحجہ 351 ہجری کو بغداد میں عید منانے کا حکم دیا تھا اور اس کا نام عید خم غدیر رکھا تھا۔ اولاً تو اس عید غدیر کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے، دوسری طرف ماہ ذو الحجہ کی 18 تاریخ کو خلیفہ سوم امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہے۔ ان کی مخالفت میں بھی بعض بدنصیب لوگ اس دن اپنے بغض کو ثابت کرتے ہیں۔ اہل ایمان و اسلام کو چاہیے کہ اس طرح کی خرافات سے دور رہیں۔ الغرض، دین اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ۔ ان 2 کے علاوہ دیگر تہواروں اور عیدوں کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے نہ منانا جائز ہے اور نہ ہی ان میں شرکت درست ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔